صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. رواہ مسلم رحمہ اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواہ احمد وابو داود والترمذی وابن ماجہ رحمہم اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ پچھلی نشست میں بھی سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، بلکہ مرحلہ وار ہم سورۃ الکوثر کا جو مطالعہ ہے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. پچھلی کچھ نشستوں میں ترتیب وار ہم نے سورہ مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، اور بہت ساری باتیں جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے آئیں گی وہ پہلے سے ہم سورۃ الکوثر کی جو توضیح ہے اس میں پڑھ چکے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اسے خاص مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کا جو معاملہ ہے وہ تو ہر لمحہ جاری رہتا ہے. پورا سال کے ہر مہینے کے ہر دن میں اور ہر دن کے ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور تعریف و توصیف اس کائنات میں جاری و ساری ہے. اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صاحب قاموس نے اس کی جو توضیح کی ہے، جو اس نام کی تعریف کی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. یہ محمد جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی رہے بار بار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا معاملہ جو ہے وہ ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے. اور میں بات کو سمجھانے کے لیے وہ سائنس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب اس زمین پر اس کے کسی نہ کسی حصے پر کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، اور جس دن اس پر بارش بند ہو گئی گویا کہ وہ اس زمین کا، اس کرۂ ارضی کا آخری دن ہوگا. ہر وقت ہر لمحے میں کہیں نہ کہیں بارش کی بوندیں برستی رہتی، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر وہ بارش برستی رہتی ہے. میں اس کو اپنے مطلب کے لیے اس طرح سے ٹرانسفارم یا اس کو تبدیل کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں
کسی نہ کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے اور آپ کی جو تعریف و توصیف ہے اس کا معاملہ جاری رہتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ بہرحال یہ معاملہ ہر وقت جاری و ساری ہے، لیکن ربیع الاول کے اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اور آپ کی تعریف و توصیف سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے، کیونکہ اکثر روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا معاملہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا ہے. میں تاریخ کی اس منہ شگافیوں میں اگر چلا گیا تو وقت بڑا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ الگ سے موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو اس کی جو تاریخ تھی وہ کیا تھی. کیونکہ اگر آپ روایات کو لیتے ہیں، بہرحال وہ تو ایک نیا فتنہ آج کل سر اٹھا رہا ہے. میں اپنے وہ محترم ساتھیوں سے بھی گفتگو بھی کر رہا تھا کہ وہ ٹی وی پر ایک دانشور نام نہاد آ جاتے ہیں اور وہ آ کر وہاں پر اقبال کا شعر بڑے غلط انداز میں وہ ادا کرتے ہیں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی. تو یہ روایات سے مراد میرا تو حسن ظن ہے کہ اقبال نے بہرحال احادیث کو نہیں لیا تھا، لیکن بہرحال اب اس شعر کو اس طرح سے مسلمانوں کے سامنے اس کو روشناس کروایا جا رہا ہے، اس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ گویا عشق رسول ایک طرف ہے اور یہ امت جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور روایات میں کہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے اور کس نے نہیں کیا ہے، وہ اس روایات میں کھو کر انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے عشق کو، بھائی عشق تو لامحدود ہے، لہذا وہ روایات کو یا وہ کچھ ایک خاص حدود کو نہیں دیکھا کرتا. یہ بہرحال معاملات جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ امت تو اب روایات میں کھو گئی ہے. بھائی روایت لاؤ کس نے یہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی ہے، یا روایات لاؤ کہ آیا کہ واقعتاً 12 ربیع الاول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا. تو ہمیں روایات میں نہیں کھونا، ہمارا عشق تو بہرحال لامحدود ہے، وہ تو کسی حد کی پرواہ نہیں کرتا. تو بہرحال یہ معاملات جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو آج بھی پرانا مسلمان سمجھتے ہیں، پرانے مسلمان سے میری مراد ہے کہ جو اپنے آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر جو آگے محدثین ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی تقدیمی دین کے اوپر کاربند رکھنا چاہتے ہیں، چاہے کہ وہ اس دور کے اندر کتنا بھی یعنی اس کو برا کیوں نہ بنا دیا گیا ہو. تو ان حضرات کے لیے تو بہرحال یہی معاملہ ہے کہ اکثریت جو روایات کی ہے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 کی بجائے 9 ربیع الاول ہے. وعلیکم السلام. اور اگر آپ روایات کی قید سے خود کو آزاد بھی کرنا چاہیں تو آج کل تو ٹیکنالوجی نے اتنی جو وسعت اختیار کر لی ہے کہ اب وہ جس سال میں عام الفیل کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ ہوا تھا اس کا کیلنڈر آپ نکال سکتے ہیں، اور اس کیلنڈر کو اگر نکالا جائے تو ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا یعنی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ پوچھی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دن میری ولادت کا دن ہے. تو اس سال کے اندر 12 ربیع الاول کو کسی طریقے سے بھی سوموار کا دن نہیں بنتا. تو لہذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا بہرحال وہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ ولادت کا دن نہیں تھا. خود مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو ان کے فتاوی ہیں اس میں آج بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن تھا وہ 9 ربیع الاول تھا. اسی طرح فتاوی رضویہ کا میں نے حوالہ دیا. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے بالکل کچھ اور روایات نہیں ہیں جو شاید عام طور پر متروک ہو چکی ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول تھا ہی نہیں، 10 محرم الحرام ان کی تحقیق کے مطابق یہ ولادت کا دن تھا. میں ان تاریخ کے معاملات میں اصل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ولادت کا دن کوئی بھی ہو، مجھے جو دین اسلاف سے یہاں تک پہنچا ہے اور سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خاص تاریخ کو منانے کا حکم نہیں دیا، نہ کسی کا ولادت کا دن منایا گیا ہے اور نہ ہی وفات کے دن کو اس طرح سے منایا گیا ہے. حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 12 ربیع الاول کو، یعنی یہ تو بالاتفاق معاملہ ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے،
اور روایات میں یہ آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی 12 ربیع الاول آیا کرتا تھا تو مدینہ میں بہرحال لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے، اور یہ معاملہ کے چہروں سے نظر آیا کرتا تھا کہ آج کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بہرحال اس غم کی شدت کے باوجود بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ نہیں کیا۔ بڑے معین سے دن ہے جن کو منانے کا اور جن کے خاص طور پر کوئی فضیلت کا جو معاملہ ہے، مثال کے طور پر یعنی آپ دیکھیے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے باقی 11 پر فضیلت دی گئی ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ آپ کو رمضان المبارک کی وہ فضیلت واشگاف الفاظ میں خود قرآن مجید کے اندر ملے گی، بالکل یعنی بتا دیا گیا واضح انداز میں کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہرحال وہ قرآن مجید سے تعلق کا جو معاملہ ہے واضح۔ اسی طرح عیدین کا معاملہ ہے، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ وہ 2 ہیں جو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے منائی ہیں، تو یہ بالکل واضح موجودہ معاملہ۔ تو اس بات پر بہرحال بحث کے تاریخی حوالے سے وہ دن کون سا تھا اور کون سا نہیں تھا یہ ایک الگ ہے، لیکن وہ تاریخ کوئی بھی ہو، دین اسلام ہمیں کسی کی بھی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات پر نہ تو سالگرہ منانے کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی اس کی برسی منانے کا حکم دیتا ہے۔ اور بہرحال وہ جو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا معاملہ ہے کہ خیر القرون وہ کون سا دور تھا جو سب سے ادوار میں جو ہے وہ سب سے خیر کا دور تھا، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین دور تھا وہ حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا، تو ان ادوار میں بھی آپ کو بہرحال اس طرح کی خرافات نہیں ملیں گی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ بہرحال چونکہ آپ کے نام گرامی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کنٹینیوس ہے اور وہ جاری رہتا ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے ہی جاری تھا۔ یہ بات آپ سمجھیے، یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کو اور آپ کی تعریف و توصیف کو اگر ہم اپنی آسانی کے لیے 3 ادوار میں تقسیم کر لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا کام۔ پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ دوسرا دور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کی، روایات میں موجود ہے، اس کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا دور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب جو امت ہے جس کے اندر ایک بودھ پیدا ہو گیا ہے خیر القرون کے ساتھ، اور اب یعنی جو جیسے جیسے دور چلتے جا رہے ہیں ہم اس دور کے ساتھ جس کو بہترین دور نبوی کو قرار دیا گیا تھا، تو اب بھی کچھ منانے کے طریقے ہیں اور کچھ تذکرہ اور تعریف و توصیف کا معاملہ ہے جو اس دور میں بھی جاری ہے۔ اگر اپنی آسانی کے لیے ان کو 3 ادوار میں تقسیم کر لیں تو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ پہلا دور میں نے عرض کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کا معاملہ جاری و ساری ہے، اس میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، میں صرف چند ایک دے دیتا ہوں کیونکہ اصل موضوع کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں۔ اور بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور آپ کی شان پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف جاری و ساری تھی۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں آسانی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بڑے امتحان لیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر جو امتحان ہے اور ہر آزمائش ہے اس پر 100/100 نمبر لے کر پورے اترے، بلا چوں چراں اللہ کے احکامات کو انہوں نے مانا ہے، تسلیم کیا۔ اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے نا وہ ایسے کیا ہے کہ ہم نے یہ امتحان لیا، ابراہیم نے اس میں بھی پورے نمبر لیے، پھر ہم نے یہ امتحان اور آزمائش کا معاملہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی پورے نمبر لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی فرما برداری اس طریقے سے کی جاتی ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی میں بتاتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم سے جب اس کا سب کچھ مانگا، ابراہیم نے اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جب مانگنے کا وقت آیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو رسول ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں سے بہت سارے رسول آئے، لیکن جو دعا کی گئی تھی وہ خاص طور پر کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو رسولن کا لفظ ہے، جو ساتھی بڑے عرصے سے مجھے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، میں پہلے بھی اس کو واضح کر چکا ہوں اکثر، یہ جو رسولن کا لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے. نون تنوین کا عربی میں جب بھی آیا کرتا ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے آتا ہے، یا کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے اور یا کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ نے اپنے نبی کو اللہ لے کر گیا معراج پر، اس سفر پر، لیلن، تو یہاں پر وہ جو نون تنوین کا ہے وہ قلت کے لیے ہے کہ رات کا ایک بڑا قلیل حصہ تھا جس کے اندر یہ معراج کا سفر ہوا تھا. اور یہاں پر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو لیں گے تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، تو کسی دوسرے رسول کے لیے دعا نہیں کی جا رہی، بلکہ یہاں پر وہ رسول وہ ہے جس کی عظمت اور جس کی شان کا کوئی اور مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. پھر آگے چلیے، خود قرآن مجید سورہ صف میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی پیغمبر بھی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو قرآن مجید میں سورہ صف میں جیسے میں نے عرض کیا وہ آیت مبارکہ موجود ہے. قد أتانا الرسول هاديا للعقول، کہ وہ جب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر دو کام کیے. ایک اپنے سے پہلے آنے والی کتاب یعنی توریت کے اندر جو شرعی احکامات تھے ان کی تائید کی، ان کی تصدیق کی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول کی بشارت دینے آئے تھے، اسمہ احمد، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں ہے، اور کبھی توریت کے ورقوں میں ہے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کی گلی سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک جگہ پر کچھ مجمع موجود ہے، لوگ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ بھئی ایک یہودی عالم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عالم ہے، اس کے بچے کا وہ بڑا بیمار ہے، اس کا آخری وقت ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، تو لوگ اس سے اظہار تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس سے تعزیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس بچے کی آنکھیں بند ہیں، اس پر جان کنی کی کیفیت طاری ہے، اور وہ ساتھ بیٹھا اس کا جو باپ ہے یہودی عالم ہے، تو وہ جیسے ہم یاسین پڑھ لیتے ہیں نا، ہمارے لیے تو قرآن مجید کا بہرحال وہ یہی محدود ہو گیا کہ جو مرنے والے زندوں کے لیے تو ہم نے اس کا استعمال ہی ختم کر دیا، جو مر رہا ہے اس کے قریب بیٹھ کر اس کو تلاوت کر لیں. تو بہرحال وہ یہودی عالم ہے، اس کا بیٹا جان کنی کی کیفیت میں ہے، اور وہ بیٹھ کر تو رات پڑھ رہا ہے کہ بھئی یہ اس کی جان جو ہے آسانی سے نکل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ جو تم کتاب پڑھ رہے ہو اس میں کہیں میرا بھی ذکر ہے؟ میرا بھی کوئی تذکرہ ہے اس میں؟ اب وہ یہودی اور بہرحال وہ جو
علماء یہود ہیں ان کے بارے میں تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں فرما دیا نا، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کا تو کام ہی یہ تھا۔ اس نے کہا نہیں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو اس کا وہ بچہ جو جان کنی کی کیفیت میں تھا، اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا تذکرہ تو توریت کے ہر ورق پر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ کا تذکرہ، آپ کی تعریف و توصیف کا معاملہ جاری و ساری تھا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ جو مرتن بعد مرہ کا لفظ ہے نا، جو صاحب قاموس نے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ کی جو نام گرامی کی تعریف میں، یہ مرتن بعد مرہ یہ زمانے کی قید سے خالی ہے۔ پہلے بھی یہ تذکرہ ہوتا رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو بہرحال عروج پر پہنچ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جاری و ساری ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ جاری و ساری رہے گی۔ اب ذرا دوسرے دور کی طرف آ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کا تذکرہ اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم ایک شخص کو اگر اس بات کا دعویٰ کریں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، اس میں فلاں خوبی ہے، فلاں خوابی ہے، تو میرا وہ مطالعہ یا میرا اس کو جاننا محدود ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی شخص کو اس کی خوبیوں کو، اس کی خامیوں کو کوئی جانتا ہے تو وہ اس کا بنانے والا جانتا ہے، جو اس کا مینوفیکچرر ہے وہ سب سے بہترین اس کا علم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین تعریف و توصیف اگر کسی نے کی ہے تو وہ خود قرآن پاک میں اللہ نے کی ہے۔ اب کوئی زمین و آسمان کے کلابے میں لا لے، لیکن جو انداز اور جو معاملہ اللہ نے اختیار کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں چھوٹا بڑے کو اس کے نام سے نہیں پکارا کرتا، احترام ہے نا جی۔ بیٹا باپ کو، یعنی میں اگر کسی کو کہوں گا بھائی نذیر صاحب، تو بیٹا اپنے باپ کو اس نام سے نہیں بلایا، وہ اس لقب استعمال کرے گا۔ چھوٹا ہے، اس کا نام نہیں، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس نام سے پکارے اس کو۔ ہاں بڑا چھوٹے کو اس کے نام سے پکار سکتا ہے۔ ایک دادا ہے، ایک باپ ہے، ایک اس کا بیٹا ہے۔ وہ جو دادا ہے وہ تو باپ کو پکار لے گا اس کا نام لے کر، لیکن بیٹا اپنے باپ کو نہیں پکار سکتا، بڑا پکار سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ عظمت اور ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے بڑا ہونے کے باوجود بھی پورے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، پورے قرآن مجید میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اور یہ کوئی معمولی نہ سمجھیں ان الفاظ کو آپ، یہ بڑی عظمت والے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑا سا وہ ایک معاملہ ناراضگی کا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ گھر میں موجود ہیں اور بڑی غمگین ہے۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مجھ سے ناراض ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہاں ہے وہ؟ غصے میں باہر نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اپنی بیٹی کو اور کہا کہ میں علی سے جا کر بات کرتا ہوں۔ باہر گئے، حضرت علی کو ڈھونڈا تو حضرت علی جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک درخت کے سائے میں نا مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور جا کر کہا یا ابا تراب، علی نہیں کہا یا ابا تراب، وہ مٹی والے، یعنی مٹی ان کے جسم پر لگ گئی ہے اور وہ لقب سے پکارا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑے غصے کے عالم میں تھا اور بڑے غصے میں آیا تھا، گھر سے لڑکے آئے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اتنا پیارا لقب سنا تو میں اتنا خوش ہوا کہ میرا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ اور جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے وہ کہتے ہیں جو مجھے ابا تراب کہہ کر پکارتا ہے مجھے اپنے نام کے پکارے جانے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو یہ القاب سے پکارنا یہ عزت کا معاملہ تھا، یہ احترام کا معاملہ تھا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے اور یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے صرف، اور بھی رسول موجود، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ نے ہر رسول کے لیے کسی لقب کو پسند کیا. عیسیٰ روح اللہ ہے علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, اپنا دوست قرار دے دیا. حالانکہ یہ اپنی اپنی حیثیت میں سب اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کو مختلف القاب دیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں جو لقب استعمال کیا ہے وہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسالت اپنے عروج کو پہنچی ہے, اپنے کمال کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو سب سے بہترین اگر میں کہوں کہ کوئی نعتیہ کلام ہے تو وہ خود قرآن مجید ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا نا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی آپ کوئی تذکرہ کریں, کوئی تعریف کریں, کوئی معاملہ بیان کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, کانا خلقہ القرآن. قرآن نہیں پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تذکرے ہیں. اور جو سورۃ الکوثر کے درس میں ماشاءاللہ جو ساتھی شریک رہے ہیں, انا اعطیناک الکوثر, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں یہ معاملات آپ کو ملتے. اور پھر اسی دور کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی تعریف و توصیف کی, اور دونوں انداز سے کی. میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی تعریف, کسی کا تذکرہ دو میں سے کسی ایک وجہ سے ہو سکتا ہے, یا اس کے جمال کی وجہ سے اور یا اس کے کمال کی وجہ سے. اس کی ظاہری خوبصورتی, ظاہری جمال اگر کسی میں ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے, اور کمال سے مراد ہے اس کی سیرت, اس کا اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال میں بھی اور کمال میں بھی اس انسانی کائنات کی عروج پر پہنچے ہوئے تھے. اس لیے جمال بھی اپنے عروج پر ہے اور کمال بھی اپنے عروج پر ہے, لہذا تعریف و توصیف ہوئی ہے دونوں انداز. دونوں انداز. میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک کتاب کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا تھا, آج میں وہ لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں. یہ وہ کتاب ہے شمائل ترمذی کے نام سے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو اگر زیر مطالعہ لائیں تو بڑی زبردست شمائل ترمذی, مختلف اس کے ایڈیشنز موجود ہیں. اس پوری کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور ہمیں بڑا ممنون احسان ہونا پڑے گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو, آپ کی ایک ایک جو ہے خصوصیت کو, ایک ایک خوبی کو, چاہے وہ ظاہری انداز سے ہو یا چاہے آپ کے اخلاق کے حوالے سے ہو, ہر چیز کو انہوں نے اس کے اندر نقل فرما دی. ایک ایک چیز موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا سکوں, لیکن بہرحال یہ کتاب اگر آپ اپنے زیر مطالعہ لائیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا تھا, بیٹھنا کیسا تھا, چلنا کیسا تھا, بات کرنے کا انداز کیا تھا, یعنی یہاں تک بھی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے تھے, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا خیال نہ کر لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ عام آدمی ہے, میں اس کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھوں گا. اپنا پورے کا پورا جسم اس کی طرف موڑا کرتے تھے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اپنی پوری توجہ سے اس کی بات سنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھیں, آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی, آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, آپ کا برتاؤ کیسا تھا, آپ بات کے انداز کیسے تھے, آپ کا مسکرانا کیسا تھا, آپ کا غصے میں آنا کیسا تھا, آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیسا تھا, آپ کا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سلوک کیسا تھا, آپ کا کفار و مشرکین کے ساتھ سلوک کیسا تھا. ایک ایک ادا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی, اور مجھے یہ تعلیم دی کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم محبت رسول کے دعوے دار ہو, اگر تم عشق رسول کے دعوے دار ہو, تو عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کی ایک ایک ادا کی پیروی کیا کرتا ہے.
اللہ نے تمہارے لیے حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے تمہیں پیغام دینا چاہ رہا ہے اللہ کہ اگر تم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنے نبی کی سیرت کو، سنت کو اور ان کی اداؤں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو. یہ محبت ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اگر آپ صحابہ کی محبت کو دیکھیں گے نا جی تو پھر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے. یہ محبت شاید اس کی کوئی رتی برابر بھی ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے. اور میں ہمیشہ اس محبت کو، جب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں کوئی مختصر کو چند جملوں میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ انداز اختیار کیا کرتا ہوں کہ مجھے اس آنسو کی قسمت پر رشک آتا ہے جو نکلا تھا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے اور گرا تھا میرے نبی کے رخساروں پر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے یہ آنسو نکلا ہے، میرے رخسار پر گرا ہے. آنکھ سے آنسو نکلا کیوں ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار ثور ہے، اس میں آنے سے پہلے میں نے دیکھا اس میں سوراخ موجود تھے، میں نے اپنی قمیص کو پھاڑا، اس کے حصے کیے، ان سے ان سوراخوں کو بند کیا، آپ کو اندر نہیں آنے دیا، کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے. ایک سوراخ رہ گیا تھا، قمیص کا کپڑا ختم ہو گیا تھا، اس سوراخ پر میں نے اپنا پاؤں رکھ دیا، آپ تشریف لائے، آپ نے میری ران پر جو ہے وہ سر مبارک رکھا ہے، آپ نے آرام فرمایا ہے. اس سوراخ کے اندر ایک سانپ موجود ہے، وہ مسلسل میرے پاؤں کو ڈستا چلا جا رہا ہے، میں اپنا پاؤں ہٹاتا نہیں، میں اپنا پاؤں ہلاتا نہیں. دو وجوہات ہیں، پہلی وجہ یہ ہے میں نے پاؤں ہٹایا، وہ سانپ باہر آ گیا کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کا سر میری ران کے اوپر ہے، میرے پاؤں ہلانے سے کہیں میرے نبی کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے. یہ محبت ہے. ابو بکر سفر میں جا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا بے چینی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے چینی یہ ہے جب احساس ہوتا ہے کوئی آگے سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا. ابو بکر آپ پر چلنے والا تیر اپنے سینے پر برداشت کرنے کے لیے آپ کے آگے آ جاتا ہے. کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی دائیں سے آئے گا میں دائیں پر آ جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی بائیں پر آئے گا میں بائیں کی طرف آ جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوگا پیچھے سے کوئی تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. محبت ایسی کی جاتی ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی مثال دی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس واقعے کو سن کر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات ہے شادی کی، اور وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ شاعری بھی آپ کو سناؤں گا. کسی شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں اس سارے واقعے کو قلم بند کیا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور وہ شاعر کہتا ہے کہ ابھی بڑی امنگیں موجزن ہیں ان کے دل میں، اور یکدم یہ ایک کونے سے آواز آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کی جان خطرے میں ہے تو اب سوچتا کیا ہے، خدا جانے کہ میدان شہادت میں ہوا کیا ہے. اور وہ تڑپ ایسی ہے کہ اس بستر کو چھوڑ کر حنظلہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں بس اب میرا تم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ میں اپنے نبی پر اپنی جان کو قربان کروں. یہ محبت. کچھ چھوٹی مثالیں موجود. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ نہ چھوڑ دیا، میں مدینہ آتا ہوں جو میرے نبی کی یاد آتی. ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے، لوگوں نے فرمائش کیا آپ اذان دیں، مسجد نبوی پہ چڑھ کے اذان دینے لگے. مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا. اس اذان کے بعد میرے نبی امامت کے لیے آیا کرتے تھے. آج وہ معاملہ موجود نہیں ہے. محبت اس انداز میں کی جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے وہ بہرحال میرا خیال ہے کہ بڑا ہی لعنتی ہوگا وہ شخص
جو اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں ابو بکر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ محبتیں آج کے دور میں موجود نہیں ہیں. جو واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، میں صرف ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں اور ہمیشہ وہ مثال میرے لیے رہنما ثابت ہوئی. وہ ایک ختم نبوت کی تحریک کے عالم تھے، بڑی پرانی برے صغیر کی بات. وہ ترخان تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے. ایک قادیانی آ گیا، بڑے دلائل دیے اس نے کہا کہ یہ دیکھیں ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اس کے بعد بھی ایک نبی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ بھی مان لیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی ہم میں فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں. وہ چپ کر کے ان کی بات سنتے رہے اور اپنا وہ جو رندا ہے نا وہ پھیرتے رہے. یکدم اس نے اپنا کلہاڑا یا آرا پکڑا، اس قادیانی کو نیچے گرایا. بزرگ آدمی، بوڑھے تھے. اس قادیانی کو نیچے گرایا، اس کے سینے پر سوار ہوئے، اپنا کلہاڑا اس کے گلے پر رکھا اور کہا میں تجھے ابھی قتل کر دوں گا، تیرا سر اتار دوں گا. کہ مرزا لانتی ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے. کہ وہ مرتا کیا نہ کرتا، جان بچانے کے لیے کہہ دیا. وہ اس کے سینے سے اترے، نیچے لیٹے، اس کو کہا یہ لے آری، یہ لے کلہاڑا، اب تو میرے سینے پر سوار ہو، یہی جملہ مجھے کہہ. میں اپنے نبی کے بارے میں ایسا کوئی جملہ کہوں، ایک ٹکڑا نہیں، میرے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے کر دے، میں ٹکڑے کروا لوں گا، اپنے نبی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا. یہ محبت ہے. اور یہ محبت بڑے نصیب والوں کو ملا کرتی. یہ محبت غاروں میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی. اب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ جتنے لوگوں نے گستاخان رسول کو جہنم حاصل کیا ہے، یہ کوئی مفتی تھے، کوئی زاہد و عابد تھے، کوئی متقی پرہیزگار تھے؟ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت، ان کا عشق موجود تھا. غازی علم الدین کو قائد اعظم نے کہا نا جا کے کہہ دے میں نے کچھ نہیں کیا، باقی تیرا مقدمہ میں سنبھال لوں گا. اس نے کہا جناح صاحب اجر ضائع کروانا چاہتے ہو، پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ گستاخ رسول کو قتل میں نے نہیں کیا، کبھی نہیں کہوں. یہ محبت تھوڑی سی مشکل ہے، اوکھی محبت ہے تھوڑی. یہ جو محبت ہو رہی ہے نا جی، یہ آسان ہے. اس محبت میں داڑھی نہیں رکھنی پڑتی، اس محبت میں اپنا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں بنانا پڑتا، اس محبت میں سود نہیں چھوڑنا پڑتا، اس محبت میں فحاشی اور ریانی نہیں چھوڑنی پڑتی، اس محبت میں حرام نہیں چھوڑنا پڑتا، اس محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانوں کی قربانی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا، یہ نہیں ہے اس میں. یہ آسان محبت. ایک سال کے بعد ایک دن موجود ہے، اس دن کے اندر آپ چند روپے کی وہ حقیر سی جھنڈیاں لگا لیں اور چند کمکمے لگائیں اور اس کے بعد آپ دعویٰ کریں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. یہ بڑی آسان محبت ہے. جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کر گئے وہ بڑی مشکل محبت ہے. اور اصل محبت وہی ہے، اصل محبت وہی. تو میں نے عرض کیا 3 ادوار ہیں. اور پھر دوسرے دور میں بھی میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا صرف اصلاح کی غرض سے کہ آج بھی نعتیں پڑھی جاتی، زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں، اور بہرحال اس میں غلف کی زیادتی بھی بعض مقامات پر پائی جاتی ہے. ایک نعت کی محفل برپا ہوئی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ میرے الفاظ کو شاید بڑا عجیب محسوس کر. مقام محفل تھا مسجد نبوی، اور وہاں پہ سامع تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام.
رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور نعت پڑھنے والے کو منبر پر بٹھایا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نعت پڑھنے والا کون تھا؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان تین میں سے ایک ہیں. جب سورہ شعراء نازل ہوئی نا اور اللہ نے کہا یہ شاعر تو ایسے ہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں گلف کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اپنی شاعری میں, یہ تین صحابہ پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری تو ہم بھی کرتے ہیں, تو ہم تو پکڑے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کا آخری حصہ بھی تو پڑھو نا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیا اور پھر انہوں نے دین کے لیے یہ کام کیا, تو بہرحال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا کہ حسان, مجھ پر مشرکین نے یہ حجب کہی ہے, میرے خلاف یہ معاملہ, یہ الفاظ لکھے ہیں, اٹھو اور ان کا جواب دو. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے لمبا طویل, اور بہرحال ان کا کلام, یہ میں دوسری کتاب بھی آپ حضرات کے لیے لے کر آیا تھا, یہ ہے دیوان حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم شاعری کی بڑی کتابیں اور بڑے شوق سے پڑھا کرتے ہیں. یہ بھی اگر کتاب شاعری پڑھنے کا کسی کو شوق ہو تو اس کتاب کو بھی پڑھیے ذرا. جو انہوں نے شاعری کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. میں ساری نہیں سنا سکتا آپ کو, ظاہر ہے وقت بڑا محدود ہے, لیکن وہ شعر جو بڑا مشہور معروف بھی ہے اور وہ عام طور پر اکثریت کو میرا خیال ہے, میرا حسن ظن ہے کہ یاد بھی ہوگا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جیسا خوبصورت اور آپ جیسا جمال و کمال والا وہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو اس کائنات میں اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا, کوئی عورت کوئی پیدا نہیں کر سکی. خلقت مبرأ من كل عیب, آپ ہر عیب سے, ہر خامی سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. اتنی آئیڈیل کنڈیشن میں پیدا کیے گئے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اس آخری جملے میں حسان بڑی بلندی پر چلے گئے, بڑی بلندی پر. کوئی نعتیہ کلام میرا خیال ہے جو ہمارا کا مروج ہے وہ ان الفاظ کے برابر ہی نہیں کر سکتا. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء, یعنی مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ اتنے مکمل ہیں, آپ اتنے کامل ہیں, آپ ہر عیب اور ہر خامی سے اس طرح سے پاک ہیں, گویا مجھے محسوس ہوتا ہے آپ کو ایسے بنایا گیا گویا کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنا رہا تھا. اتنے مکمل, اتنے کامل. اور میں وہ لکھ کر کے لایا تھا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کی. یہ جو میں کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں اردو ترجمہ ان کے سارے اشعار کا موجود, عربی بھی الفاظ بھی موجود ہیں اور پھر اردو ترجمہ بھی موجود ہے, اور پھر مختلف شاعروں نے ترجمہ کیا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا. لیکن استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زبان کے اندر جب آپ کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. ایک پنجابی شاعر نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہیں اشعار کی جو ترجمہ کیا وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ شاعر کہتا ہے کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا, سحبن نفاست تے پھلاں دا سہرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی نعت ہے یا نہیں؟ بڑی بلندی کی اور بڑے کمال کی نعت. لیکن اس میں کیا آپ کو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کا شائبہ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ہم عشق میں یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے کسی معاملے میں غلو نہ ہو جائے, بے ادبی نہ ہو جائے, احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے؟ تو تیسرا جو دور میں نے عرض کیا نا آپ حضرات کے سامنے, جس میں آج کا دور بھی شامل ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور توصیف کا معاملہ وہ بھی جاری ساری ہے. لیکن اب ایک مشکل ہے ہمارے لیے,
وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کی تعریف و توصیف کا اور آپ کے تذکرے کا جو بھی انداز رہا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد اب وہی انداز تعریف اور وہی انداز تذکرہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور جائز ہے جو طریقہ اختیار کیا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اگر ہم خود سے لے لیں گے جس کی بنیاد ہمیں اس دور نبوی سے نہیں ملے گی یا دور صحابہ سے نہیں ملے گی، وہ طریقہ کار اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چاہے جتنی بھی کڑوی بات آپ کو لگے، جتنی بھی دلیلیں آپ اس کے حق میں لے آئیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اب ذرا دلائل پہ بات کر لیتے ہیں، بس آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، انشاءاللہ پھر اختتام کروں گا۔ اب ذرا دلائل پہ آ جائیں۔ وہ جو موضوع آپ حضرات کے سامنے پہنچا تھا میلاد کی حقیقت والا، اور جو خرافات آج پورا دن افسوسناک انداز میں ہم دیکھتے رہے، اس کی کچھ دلیلیں ہیں، بڑی پکی دلیلیں ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان دلیلوں کی کوئی تشریح بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ یہ دلائل دینے والے کوئی پرانے لوگ نہیں ہیں، یہ سارے نئے لوگ ہیں، یہ آج کی پیداوار ہیں۔ پرانے اسلاف میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، اس کی بھی انشاءاللہ وہ اس طرف بھی بات آ جاتی۔ یہ دلائل میں نے ایک بڑے مشہور و معروف آدمی کے جو کتاب ہے اس سے لی ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ دلائل شاید کسی نے بنا دی ہوں۔ سب سے زیادہ اس موضوع پر کام اسی آدمی نے کیا ہے۔ خوابوں کا شہزادہ ہے وہ، خواب اس کو بہت آتے ہیں، اور اس کا سارے کی ساری اس کی زندگی خوابوں سے بھرپور ہے، خواب ہی خواب۔ اب ذرا اس کے دلائل سنیں، دلائل بڑے مزیدار ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کو جواب نہیں بتانا پڑے گا، جواب ماشاءاللہ آپ سارے لوگ دین کے حوالے سے بڑے محقق بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، سمجھ جائیں گے آپ۔ پہلی دلیل ہے، یہ میں نے ان کی کتاب میں سے یہ لکھی ہے۔ پہلی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنا عقیقہ کیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیقہ کرنا اپنی ولادت کو منانے کا انداز ہے، ثبوت ہے کہ منایا گیا۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا زندگی میں ایک دفعہ، آپ مناتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوموار کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کا دن، پیر کا دن، یہ میری ولادت کا دن ہے اور میں اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن اپنا میلاد منایا۔ یہ دلیل ہے۔ اب ذرا اس کے دو جوابات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہر سوموار کو، اور یہ مناتے ہیں سال میں ایک دفعہ، یا تو پھر ہر سوموار کو منایا نا جی، ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دلیل کے مطابق اگر میلاد منایا، ہر سوموار کو منایا، تو روزہ رکھ کر منایا۔ اب دو معاملات اس دلیل سے باہر آ گئے۔ پہلا یہ کہ ہر سوموار کو منایا جائے، اور منایا جائے روزہ رکھ کے، اور ایک عام سے عام مسلمان، ایک ریڑھی والا بھی آپ کو یہ بات بتائے گا کہ جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید نہیں ہوتی۔ عید والے دن روزہ رکھنے والا، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا معاملہ کہ وہ جو بینر لگے ہوئے نا جی کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو نہیں منا رہا وہ ابلیس ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس دن عید ہو اس دن روزہ
نہیں ہوتا. جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا شعر بالکل ٹھیک ہے, ایک لفظ کا فرق ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں, نہیں, ساتھ ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں, کیونکہ روزے کے دن عید منانے والا. اور اب صرف عید تک بہرحال معاملہ محدود نہیں رہا. میں بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بڑے محترم, ہر سال اس موضوع پر مجھے برداشت کرتے ہیں, اور بھی ساتھی موجود ہیں. میں ہر سال ایک جملہ کہا کرتا ہوں, بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی, بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی, یہ ہر سال نیا بچہ دیتی ہے, ہر سال. دین کے احکامات کا معجزہ یہی ہے کہ یہ قیامت تک تر و تازہ رہتے ہیں. بدعت ہمیشہ پرانی ہو جاتی ہے, اس کے اندر سے وہ برکت وہ یعنی برکت تو خیر ہوتی نہیں ہے, یعنی اس کے اندر وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس بدعت کو ہر سال ایک نیا بچہ دینا پڑتا ہے جس سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. چند سال پہلے سالگرہ کا کیک کاٹنے کی بدعت شروع ہو گئی. اب جناب وہ بڑے بڑے کیک اور پتہ نہیں کتنے کتنے من وزنی کیک بنائے جاتے ہیں, اور وہ مطلب یعنی انسان یہ سوال کرے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بیکریاں تو نہیں ہوتی تھی, بہرحال شاید 12 ربیع الاول کو کھجوریں ہی بانٹ دیتے ہوں گے, کیک کاٹنے کا معاملہ نہیں. پھر اس سے اگلا قدم اور بڑا خطرناک قدم, آج بھی یہ معاملہ ہوا ہے, 2 رکعت نماز عید میلاد النبی واجب با جماعت. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا فتنہ پھیلنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو آج بھی صحیح دین پر گامزن ہیں, پتہ نہیں وہ اکثریت کا خوف ہے یا پتہ نہیں اپنے آپ کو معاشرے میں سائیڈ لائن کر لینے کا خوف ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے یا لوگ ہمیں برا سمجھیں گے, وہ ان معاملات پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ فتنہ نہیں ہے, یہ لوگوں کو دین سے دور نہیں کیا جا رہا. کیا لوگوں کو یہ یقین نہیں دیا جا رہا کہ پورا سال سود کھاؤ, پورا سال حرام کھاؤ, پورا سال اپنی داڑھی منڈواؤ, پورا سال اللہ کے نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کرو, اور ایک دن صرف یہ چند اوٹ پٹانگ کام کر کے اور پھر گویا کہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ. اور اس سال اب نیا معاملہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ میری اس بات کو غلط ثابت کرے. ایک شخص نے آغاز کر دیا ہے, یہ آپ دیکھیں یہ اگلے سال معاملہ جو ہے یہ عوام الناس میں پھیلے گا. وہ کوئی جو پہلے تھا نا کہ عیدین کے حوالے سے, جو 2 عیدیں تھیں ان کے حوالے سے وہ واجب نماز کا معاملہ تھا, اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. اب ایک آدمی نے کہا کہ بھئی وہ ہم اگر عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں اور عید الفطر پر کیک کاٹتے ہیں, کیک کاٹنا شروع کر دیا ہے عید میلاد النبی پر, تو بھائی قربانیاں دینا بھی شروع کرو نا. ہاں نہیں, اس آج بھی ہوا ہے یہ معاملہ, 1250 جانور قربان کیا گیا. اب آپ دیکھیں گے نا جی, وہ عید الفطر کا معاملہ, اس میں وہ کیک کاٹنے کی روایت شروع ہوئی تھی, وہ بھی اس میں جمع کر دی, اور اب عید الاضحیٰ پر جو قربانیاں دینے والا معاملہ ہے وہ بھی ادھر شروع ہو گیا. یہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوگی, یہ ہر سال نیا بچہ دے گی, اور ہر سال اس میں آپ دیکھیں یعنی جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چند سال پہلے یہ 12 وفات ہوا کرتا تھا, یہ 12 وفات ہوا کرتا تھا. تو کسی نے جا کے کسی سر پھرے نے جا کر ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مانتے ہی نہیں ہو, تم تو حاضر ناظر مانتے ہو, تو پھر ان کی وفات منانے کا کیا مقصد ہے. پھر 12 وفات سے وہ بدلا اور میلاد النبی بن گیا. اب شاید کسی کو کوئی دوبارہ کو سر پھیرا نکل آئے اور ان کو جا کر سمجھا دے اور اللہ ان کی عقلوں میں بات ڈال دے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے ہو, تو پھر ولادت منانے کا کیا تک بنتا. ولادت تو بشر کی ہوا کرتی, فرشتوں کی ولادت ہے کوئی جی؟ فرشتے کسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کی والدہ کا نام کسی کو پتہ ہے؟ جب آپ ان کو بشر مانتے ہی نہیں ہیں, پھر ولادت منانے کا کیا مطلب؟ اچھا, پھر تیسری دلیل بڑی زبردست ہے.
آج بڑے لوگوں نے سنی میں نے, بڑی مزیدار دلیل. ایک صحابی روایت کرتے ہیں, جس وقت روایت کی اس وقت وہ صحابی تھے, ایمان لا چکے تھے. جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت وہ ایمان نہیں لائے. وہ کہتے ہیں میرے خواب میں ابو لہب آیا. میں نے کہا ابو لہب کیا گزری؟ اس نے کہا بڑی پیڑی ہوئی ہے, بڑا برا عذاب ہے جو جھیل رہا ہوں. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دینے ایک کنیز آئی تھی میرے پاس. مجھے بڑی خوشی ہوئی ولادت کی. میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. میں نے جو انگلی کا اشارہ کیا اور میں نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. پورا جسم میرا عذاب میں مبتلا ہے. وہ جو ایک انگلی جس سے میں نے میلاد منایا تھا نا جی, وہ میری جہنم سے باہر ہے. آگے علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو عمل ہے نا میلاد والا, یہ اگر کافر کی انگلی کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے تو اگر مسلمان میلاد منائے تو وہ تو حوض کوثر پہ پہنچ گیا نا سیدھا ہی. اور انسان جب جاہلیت پر آ جائے نا پھر وہ ایسی ایسی چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہوتی ہیں. وہ جو میرے رب نے فرمایا نا کہ یہ قیامت والے دن اندھے ہو کر اٹھیں گے تو کہیں گے بھی دنیا میں تو اندھے نہیں تھے. تو اللہ کہے گا میرا قرآن پڑھا جاتا تھا اور تم آنکھیں بند کر لیتے تھے, اندھے ہو جایا کرتے تھے. آج قیامت کے دن ہم نے تمہیں اندھا پیدا کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا. کیوں جی عربی والوں, یدا کا مطلب, ید کا مطلب ایک ہاتھ, یدا کا مطلب 9 انگلیاں, یدا کا مطلب ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کی 4 انگلیاں. قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ہلاک ہو جائے تو. وہاں پہ یدا ہے, دونوں ہاتھ. وہ کافر کو خواب آیا, کافر ملا, اس بنیاد پہ اس نے دلیل پکڑی, وہ مان لی, قرآن نہیں مانا. یہ دلیل ہے. تھوڑی سی عقل سے انسان سوچے نا جی, جذبات کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے. ہمیں کوئی شخص کتنا بھی گستاخ کیوں نہ کہتا رہے, بہرحال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. لیکن اس محبت میں آپ اگر جذباتیت کو لے لیں گے تو پھر انسان بہرحال وہ اس معاملے کو آگے لے کر نہیں چل سکتا, پھر آنکھیں بند ہو جاتی. اگلی دلیل سنیے, بس بڑا مختصر سا وقت اور لوں گا. مجھے احساس ہے کہ آپ بڑی شدت والے موسم میں بیٹھے ہوئے. آخری دلیل بڑی زبردست ہے. جب کوئی جواب نہیں آتا نا جی تو جواب یہ ہوتا ہے کہ میلاد منانے میں حرج کیا ہے, اچھا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں, نعت ہی پڑھ رہے ہیں, مسجد ہی سجا رہے ہیں, اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کی اس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں. برائی کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ اچھا کام. اور وہ پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا, میں ہمیشہ ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا کرتا ہوں. ایک شخص کو کوئی کام نہیں ملا اور اس نے نوٹ چھاپنے کی مشین لگا دی. اب وہ ایک نوٹ چھاپے گا, اس کے لیے امپورٹڈ پیپر استعمال کرے, بڑی زبردست سیاہی استعمال کرے, بڑی اچھی پرنٹنگ کرے اور اصلی سے بھی اچھا نوٹ بنا لے اور جا کر دکاندار کو کہے کہ یہ چلا دو. وہ مذاق میں ایک ساتھی بات سنا رہے تھے نا, وہ کسی نوٹ بنانے والا آدمی تھا, عقل سے فارغ تھا, ایسا ہی ہوگا کوئی محبت میں ڈوبا ہوا. وہ 1500 کا نوٹ بنا بیٹھا. وہ بازار جا کے اس نے چلایا نا, آگے اسے 750 کے 2 مل گئے. تو بڑا بہترین نوٹ بنا لے, دکاندار کو لے جا کر دے کہ بھائی یہ میں نے نوٹ بنایا ہے, اس کو چلاؤ. وہ چلائے گا یا نہیں چلائے گا؟ وہ کہے گا یہ جعلی ہے, قابل قبول نہیں ہے. اب آگے سے کوئی یہ دلیل دے کہ نہیں جی کاغذ تو بہت اچھا ہے, رنگ تو اس کا بڑا زبردست ہے, پرنٹنگ اس کی بڑی اچھی ہے, خوشبو دیکھو اصلی نوٹ سے بھی اچھی میں نے استعمال کی ہے, لہذا اس کو چلاؤ, تو یہ دلیل نہیں ہے. وہ دکاندار اسے جواب دے گا
کہ نوٹ تب چلے گا جب اس پر حکومت پاکستان کا ٹھپا ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ عمل وہ قابل قبول ہے جس پر محمد الرسول اللہ کا ٹھپا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، عمل وہ قابل قبول۔ اسی لیے آپ اس بات کو اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو بالکل آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن 13 مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی یہ دن نہیں منایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نہیں منایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی تابعی نے نہیں منایا، کسی تبع تابعی نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے نہیں منایا۔ بلکہ ذرا اور نیچے آ جائیں، دین میں حجت نہیں ہے میرے نزدیک، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی نے، با یزید بستامی نے نہیں منایا، علی حجویری نے نہیں منایا، معین الدین چشتی نے، بہاؤالدین زکریا نے نہیں منایا، حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں منایا۔ یہ تو آج کی ایجاد ہے، اور یہ کیوں ہے اس کو سمجھیں آپ۔ میں ابھی وہ شاہ صاحب کے ساتھ آ رہا تھا اور راستے میں وہ ماڈل گزر رہے ہیں، آپ ذرا غور کریں نا، یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ مسجد نبوی کا ماڈل، اس کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا ماڈل، اور ہمارے محلے میں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے زبردست ماڈل ہر سال بناتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں باقاعدہ، اس پر ترتیب بنی ہوتی ہے، اور وہ باری باری آ رہے ہیں، آ کر اس کو یہاں سے پکڑ کے چوم کے پوچھیں بھئی کیوں یہ کیوں کرتے ہو؟ بھئی وہاں تو جا نہیں سکتے، ادھر ہی ذرا فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا مثال لیں قرآن سے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ان باتوں کو بیان کرنے سے۔ جب انسان حق پر ہوتا ہے تو پھر اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حق بیان کرنے پر طائف میں پتھر پڑ چکے ہیں، لہذا کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اپنے موقف میں تھوڑی سی کمی کر لوں تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے نہیں کی۔ ایک واقعہ یہ جو ماڈل بنانے کا، اس کو یوں کرنے کا جو نا پہلے بھی ہوا تھا، جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے یا نہیں، لوگوں نے کہا موسیٰ تو اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، سانو ساڈا رب ملتا کوئی نہیں۔ سامری نے کہا ادھر آؤ نا، تم رب تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی بات نہیں، میں بچڑا بنا کر تمہیں دیتا ہوں، تم اسی کو رب سمجھتے رہو۔ اور اب حضرت صاحب کہتے ہیں خانہ کعبہ تو جا نہیں سکتے، جالیوں کو تو ہاتھ لگا نہیں سکتے، یہ جو یہاں بنا کر دیتے ہیں نا جی، سمجھو یہ قائم مقام ہے، اسی بیت اللہ کو یوں کرو گے تو ایسا لگے گا جیسے حجر اسود کو چوم لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک چیز واضح ہے، اور بس آخری بات عرض کرنے لگا، یہ جو اب رات کے وقت کا معاملہ ہے نا، خاص طور پہ، یعنی میں تو بہرحال وہ مزید خرافات کا اگر ذکر آپ کے سامنے کرنے لگوں، علامہ صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے جملہ پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا مسلمان اس کو کیسے لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جملہ ہے، اور نقل کفر نباشد والا معاملہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو شب میلاد ہے، شب میلاد ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، شب میلاد شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ یہ جملہ لکھا ہے اس نے اپنی کتاب، شب میلاد شب قدر سے، قرآن کا انکار ہو گیا۔ اور پھر وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کسی کو لگتا ہے برا تو میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ مشکات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مشکات میں حدیث ہے کہ آخری وقت میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ دجال کے ساتھی ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے سروں پر سبز کپڑا باندھے ہوں گے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے،
جیسے چاند رات کو وہ تھی نا وہ مطلب عورتوں کو لے کر بے پردہ اور باہر وہ گھومنا پھرنا اور نئے کپڑے پہننا اور سارا معاملہ. آپ نے کل رات دیکھا ہے کسی نے کہ وہ سارا پارک بھرے ہوئے سڑکوں کے اوپر خواتین کو لے کر لوگ اپنے گھروں سے وہ نکل آئے. وہ جو اکبر آبادی نے کہا تھا نا عورت سے پوچھا میں نے تیرا پردہ کیا ہوا تو وہ کہتی مرد کی عقل پہ پڑ گیا. وہ معاملہ وہ سارا اریانی اور فحاشی کا معاملہ کل پوری رات چلا. اور پھر اس کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ جی عید کا دن ہے, نئے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, عید کی نماز ادا کرنا اور 3 دفعہ گلے مل کر مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارک دینا, یہ مسنون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم کہتے ہیں نہیں جی اس پہ بات نہ کریں, چھڈو جی کوئی نہیں. پھر اس سے آگے چلیں. یہ دن کا معاملہ ہو گیا. رات میں اب وہ پہاڑیاں بنائی جاتی. یعنی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ نبی جو مورتیوں کو توڑنے والا تھا, بتوں کو توڑنے والا تھا, اس نبی کو خوش کرنے کے لیے وہاں بت رکھے جاتے ہیں, رنگ برنگا ماحول بنایا جاتا ہے, اور یہ وہاں پر جو ہے وہ اونچی آواز میں اس نبی کی ولادت منائی جاتی ہے موسیقی لگا کر, جس نبی نے فرمایا تھا کہ میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. موسیقی لگائی جاتی ہے, رقص کیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے. اور محبت یہ ہے ہماری. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, بہت سارے ساتھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں تنقید نہیں کر رہا, صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. دور سے آتے ایک شخص کو یہ دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, دور سے آتے شخص کو دیکھنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے یا نہیں ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے دنیا میں. مسلمانوں والی داڑھی اس کے چہرے پہ موجود ہو. یہ اگر کوئی شخص کہتا نہیں جی داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں, وہ اور معاملہ ہے, وہ مسلمانوں جیسی نہیں رکھتے. اگر ایک شخص خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق کہتا ہے اور پھر محفل میلاد پر جانے سے پہلے اسپیشل شیو کراتا ہے, جی آج میں میلاد پہ جانا ہے ذرا, تو مجھے بتائیں اس کی محبت ہے؟ اگر وہ اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, میں بالکل ایک عام بات کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں بنا سکتا تو پھر عشق. روزانہ اپنے چہرے پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرتے ہیں ہم لوگ, اور پھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا میرا اٹھنا بیٹھنا, کیا میرا کھانا پینا, کیا میرا چلنا پھرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ان سے ہمیں محبت نہیں ہے یا ہماری زندگی میں وہ داخل نہیں ہے, تو پھر یہ محبت کا دعویٰ بیکار ہے. سورہ اعراف کی میں نے آیت پڑھی تھی, تشریح کا تو وقت نہیں رہا بہرحال, لیکن صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں. فالذین آمنوا بہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کا عاشق جو ہے نا, جو دعوے دار ہے, پہلا کام اس کے لیے یہ ہے فالذین آمنوا بہ, وہ ان پر ایمان لائے, سچے دل سے ایمان لائے, اور ان کی اس نور اور بشر کے اس مسئلے کو سائیڈ پہ رکھ کر اس بات پر ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کام وَعَزَّرُوهُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرے, آپ سے محبت کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا. فرمایا اپنے رشتہ داروں, اپنے محبت کرنے والے, ان سب سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کرتے. اگلی بات پوچھی, کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے؟
نے توقف کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کو تیار ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا محبت کا دعویٰ ٹھیک معلوم ہوتا ہے. پھر آگے معاملہ چلیے. وَنَصَرُوهُ، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ شریعت، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں، اس قرآن کے نظام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس مشن کو جو توحید کا مشن ہے اس کو آ کر لے کر چلا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو نور ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قرآن مجید کی صورت میں، اس کی اتباع کرنے والا اولئک هم المفلحون. جھنڈیاں لگانے سے نہیں، کمکمے لگانے سے نہیں، پہاڑیاں بنانے سے نہیں، چراغ جلانے سے نہیں، قربانیاں کرنے سے نہیں، بلکہ یہ 4 کام کرنے سے اولئک هم المفلحون، پھر فلاح پاؤ گے، پھر کامیابی مل سکتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ وہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اگر میرے سامنے کوئی آئیڈیل شخصیت موجود ہے تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام. اگر محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہے. انہوں نے کیسی محبت کی تھی؟ انہوں نے اپنی ذات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فنا کر دیا تھا، اپنی شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹا دیا تھا، جانیں دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلتے تھے احد میں اور وہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ تیر ہمارے اوپر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے، وہ خود جو ہے اس کے جو کڑیاں ہیں، اس کے جو کیل ہیں، وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں جب چبھ جاتے ہیں تو وہ اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر باہر نکالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنی پھر فائدہ ہے. ورنہ یقین جانیے، میں آپ کو ان شرائع صدر سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ معاملات اور یہ خرافات، یہ بدعات جو ہم کر رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو اقبال نے وہ سارا شکوہ لکھا نا جی کہ امت کا یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا، اور اس کے بعد جواب شکوہ لکھا، اللہ کی طرف سے ایک جواب دیا کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ تمہارے کرتوت تھے. سارا کچھ لکھنے کے بعد ایک شعر میں اقبال نے حل نکالا ہے، اور وہ حل کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر اس امت کو دوبارہ سے عروج حاصل ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی وفاداری سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ہم بھی بے نظیر کی سالگرہ مناتے ہیں، اچھا آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تاکہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، شادی کی سالگرہ مناتے ہیں. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ ہم آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ بھی منانی چاہیے. میرا سوال اس سے اگلا ہے، کیا آزادی کی سالگرہ منانا دین کا حصہ ہے؟ کیوں جی؟ فتح مکہ ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن مجید میں اللہ نے اس کو فتح قرار دیا، فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا. کیا فتح مکہ کے اگلے سال فتح مکہ کی سالگرہ؟ تو لہذا اصل معاملہ یہ ہے، سوال بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ ان کا. بدعت وہ ہے جو دین کا حصہ، ایک تو اس کی تعریف یہ آ گئی نا کہ وہ بدا سے ہے کہ اس کا پہلے سے کوئی بنیاد ہمیں نبوی دور سے یا صحابہ کے دور سے نہیں ملتی. دوسری تعریف یہ کہ وہ دین کا، اب یعنی کوئی سوال کرے کہ جی میں نے اینک لگائی ہوئی ہے یا میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اینک نہیں لگائی تو یہ بھی بدعت ہو گئی. تو ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ بدعت ضرورت ہے، یہ جو اینک ہے یہ ضرورت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میلاد بھی ضرورت ہو سکتی ہے، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. جس کو آپ دین کا حصہ قرار دیں گے وہ بدعت.
ویڈیو بنانا، آپ ماشاءاللہ خود ملٹی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ویڈیو بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کی ویڈیو تو کسی نے ریکارڈ نہیں کی، تو کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے تو بالکل غلط نہیں ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ وہ یعنی اس کو آپ بدعت نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ یہ اس کو آپ دین کا حصہ نہ سمجھیں. اور بہرحال اس کی اساس آپ کو مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لوگ یاد رکھتے تھے، بعض اوقات اسے نوٹ کر لیا کرتے تھے. انداز بدلا ہے کہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی. اس کو محفوظ رکھنے کی اساس آپ کو صحابہ کرام کے دور سے مل گئی. تو جی میں ایک جملہ، قائد اعظم کی سالگرہ منانا یا آزادی کی سالگرہ منانا یا فلاں یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ اعلان کر دیں کہ ہم دین نہیں کر رہے، ہم دین کا حصہ سمجھ کر میلاد نہیں کر رہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کرتے رہیں. جی اچھا جی ٹھیک. اگر حلال سے ہو تو جی نہیں، سارا سال لگائے، ایک دن کو مخصوص کیوں کیا؟ جی میں سمجھ ٹھیک، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی بڑا اچھا سوال ہے. اب اس میں بھی ذرا دو چیزیں سامنے رکھ لیں. اس میں آپ کی تائید کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمیشہ کرتے کا بٹن جو ہے نا اوپر والا وہ کھلا رکھا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اوپر گریبان کھلا کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، اور جب دیکھا تھا تو آپ کا یہ اوپر والا یہ جو ہے نا، تو میں اپنا گریبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کھلا رکھتا ہوں. یہ انفرادی عمل ہو سکتا ہے، یہ اجتماعی عمل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے اس بات کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جب عمرے اور حج کے لیے لوگ جایا کرتے تھے تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیبیہ کے درخت کو وہاں سے کٹوایا ہے، اس لیے کہ کہیں یہ بدعت نہ بن جائے کہ لوگ حج پر عمرے پر جاتے وقت وہاں بیٹھنا اور وہاں پر جا کر بیعت کے الفاظ کو دہرانا وہ اس کو اپنا معاملہ نہ بنا. اس کو کٹوایا گیا ہے، وہ نہیں آج موجود، کہ یہ بدعت نہ بن جائے. ایک بات. دوسری بات، آپ ہر چیز میں حضرات صحابہ کرام سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، کیا کسی اور صحابی نے حضور کا عقیقہ کیا؟ کسی اور صحابی نے بھی. یعنی اگر ہم اس دلیل کو مان لیں کہ عقیقہ کرنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ عقیقہ کیا ہے، کچھ سنتیں ہیں بشری اور کچھ سنتیں شرعی. آپ سمجھ رہے نہیں بات کو؟ کچھ سنتیں ہیں شرعی اور کچھ سنتیں بشری. کچھ معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری انداز میں بھی کیے ہیں. اچھا، ان کو کوئی محبت کے انداز میں اپنی زندگی میں اپنانا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو امت کے اوپر اس کو اجماعی طور پر اس کی ترویج نہیں کی جا سکتی. یعنی اب ایک صحابی کی روایت ہے کہ کرتے کا بٹن کھلا تھا، تو اس کو مجموعی طور پر امت میں اس طرح سے اس کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی کہ سب کے سب اپنے بٹن کھولنا شروع کر دیں. ایک بات. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے متواتر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، وہ سنت متواتر ہے، وہ اس سنت کو اپنانا یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، حضرت ابوبکر کے گھر اولاد ہوئی، حضرت عمر کے گھر، باقی صحابہ کے گھر اولاد ہوئی، انہوں نے بھی اپنی اپنی اولاد کا عقیقہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ ادا کیا. اس سنت کی پیروی ہم اس انداز میں نہیں کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ادا کریں گے، بلکہ اس سنت کی پیروی کا انداز یہ ہوگا کہ ہم ہمارے گھر جب بچہ ہوگا اس کا عقیقہ ادا کریں گے. سنت کو تو سمجھ رہے ہیں نا، سنت کی پیروی تو کر رہے ہیں لیکن انداز مختلف. کسی صحابی نے جانور یہ نیت کر کے قربان نہیں کیا کہ میں اللہ کے نبی کا عقیقہ کر، یہ میرے گھر اللہ نے بچہ دیا ہے اس کا میں عقیقہ کر رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ نہیں کیا، تو ہم تو سنت پہ چل رہے ہیں، ہم تو عقیقے کرتے ہیں اپنے بچوں کو. یہ شیطان کا عمل ہے. میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ عید سے مراد خوشی ہے، اور خوشی میں روزہ کوئی بندہ رکھ لے تو اس میں حج کیا ہے؟
دوسری جو عیدیں ہیں وہ تو ایک اب آپ نے جو عید کی نماز کا بھی کہہ دیا یہ تو مشکوک بات ہوگی لیکن اس سے پہلے تک میرا یہ کیا تھا کہ ایک خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع پہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں تو میں عرض کرتا ہوں ہر چیز کے دو معنی ایک لغوی اور ایک شرعی. جہاں آپ لغوی معنی کہیں گے آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ کہیں گے بھی آج تو ساڈی عید ہو گئی تو ساڈے الگ تو یہ حرام تو نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے آپ عام طور پہ محاورے میں کہتے ہیں تسی تو جی عید دا چند ہو گئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نظر آ گیا تو اگلے دن آپ سمجھ لیں نا بات کو. یہ عید خوشی کے معنوں میں ضرور ہے. جہاں آپ اس کو شرعی اصطلاح میں لیں گے دین کے معاملے میں لیں گے تو وہاں پر پھر اس کے اوپر شرعی احکامات لگیں گے. پھر عید سے مراد 2 دن ہوں گے ایک یکم شوال اور ایک ٹھیک ہے یہ 2 دن ہوں گے. ان دونوں دنوں کو آپ عیدین کنسیڈر کریں گے. ان عیدین پر جو شرعی احکامات ہیں وہ لاگو ہوں گے. عید الفطر پر اگر میٹھی چیز کھانا سنت ہے تو آپ کھائیں گے. فطرانہ دیں گے. سمجھ لیں نا بات کو. پھر شرعی احکامات وہاں لگیں. تو اگر آپ جنرل بات کرتے ہیں اور لغوی معنوں میں معاملہ لے کر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی آج تو عید ہے ساڈی. سمجھ گئے نا بات. تو وہ تو بات ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو شرعی اصطلاح میں لیں گے تو پھر اس پر وہ احکامات لاگو ہوں گے اور احکامات لاگو وہ کر رہے ہیں وہ تو شرعی اصطلاح میں لیتے ہیں نا جی. اگر وہ اس کو خوشی کا دن سمجھیں اول تو بہرحال تاریخ کے اعتبار سے یہ خوشی کا دن نہیں ہے کیونکہ وفات کا دن ہے لیکن اگر اسے جی لغوی اعتبار سے عید کا دن سمجھے تو پھر بہرحال یہ عید کی نماز پڑھنا پھر خوشبو لگانا پھر نئے کپڑے پہننا پھر باہر نکلنا پھر لوگوں سے 3 مرتبہ گلے ملنا یہ شرعی احکامات پھر لاگو ہو جاتے ہیں. تو پھر گویا کہ وہ جیسے ان 2 عیدین کو سمجھتے ہیں ویسے ہی اس تیسری عید کو سمجھتے ہیں. بلکہ میں ایک جملہ اور بول دیتا ہوں کہ ایک صاحب کو میں نے جہاں تک بڑے علامہ صاحب ہیں وہ ان کو میں نے یہ چند دن پہلے ٹی وی پر یہ بھی کہتے سنا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اپنی جگہ پر لیکن ان دونوں عیدوں سے زیادہ خوشی والی عید دیکھیں نا جی یہ تیسری عید نصاب میں بھی آ گئی. ہاں جی پہلے ہوتا تھا بچوں کا سوال کے سال میں کتنی عیدیں ہیں وہ 2 ہی لکھتے ہیں. ہاں 2 لکھتے ہیں. اب 3 لکھتے ہیں. اب 3 لکھ رہے ہیں بچوں کے نصاب. تو یہ شرعی اس میں اصطلاح میں یہ پھر اس پہ پھر احکامات لاگو ہو رہے ہیں. جزاک اللہ جی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Peace be upon Rasulullah, peace be upon Habibullah, peace be upon Muhammad, peace be upon Shafi'ullah, peace be upon Khair Khalqillah, peace be upon Muhammad. Last of the